بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين۔ حمد و صلات کے بعد میرے محترم بھائیوں، ہمارا سورۃ الفاتحہ کا ایک تسلسل چل رہا تھا، درمیان میں سے کچھ اور خطبات آ جاتے ہیں، تو آج ہم اس آیت میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سکھلایا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم پیچھے جمعے میں ایاک نعبد بیان کر چکے ہیں کہ ایاک ضمیر جو ہے اس کو کہتے ہیں منصوب منفصل، یہ علیحدہ بیان ہوتی ہے، یہ مفعول کی ضمیر ہوتی ہے اور مفعول عموماً بعد میں آتا ہے، پہلے فعل ہوتا ہے عربی میں، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے۔ جب کسی چیز کو خاص کرنا ہوتا ہے یا اس کی اہمیت بتانی ہوتی ہے تو مفعول کو مقدم لے آتے ہیں، پہلے لے آتے ہیں۔ اس کا معنی اس لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے ہم مدد نہیں مانگتے۔ اور اس میں تھوڑی سی ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک ہوتا ہے ما تحت الاسباب، یعنی ایسی مدد لینا جو سبب کے نیچے ہے، وہ جائز ہے، وہ بھی قرآن و حدیث سے جائز ہے۔ اور ایک ہے ما فوق الاسباب، جو اسباب ہی نہیں ہیں اس کے بارے میں مدد مانگنا، وہ ہرگز جو ہے اللہ کے علاوہ کسی سے ہم نہیں مانگ سکتے۔ مثلا ایک بندہ کسی سے کھانا مانگتا ہے، کوئی چیز اسے کہتا ہے مجھے پکڑا دو، تو یہ بھی مدد ہے، یہ اس کی طاقت میں ہے، بس میں ہے، تو اس سے آپ اعانت لے سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقویٰ کی کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے معاونت نہ کیا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ جتنی کسی کے ساتھ مدد کر سکتا ہے، تعاون کر سکتا ہے، وہ ضرور کرے۔ لیکن اگر اسباب سے اوپر جو کسی کے بس میں ہی نہیں ہے وہ چیزیں مانگنا شروع کر دیں غیر اللہ سے، تو یہ شرک ہوگا۔ اور اسی کے بارے میں یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے۔ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر یہ ہے اولاد دینا، روزی رزق عطا کرنا، یا کسی اور کے بس میں نہیں ہے، یہ صرف ہم اللہ سے مانگیں گے۔ اور ایسے ہی
ایسے کام جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے بس میں نہیں ہے، آپ اس سے وہ مانگیں تو کیا آپ کو دے گا؟ اس لیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی چیزیں جو ہیں وہ مانگی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، تم مدد مانگو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے۔ اب انسان جو ہے وہ مدد تو اللہ سے مانگے گا، لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے مانگے گا، اللہ کی فرما برداری کر کے۔ صبر کرنا ہے اور نماز جو ہے وہ کثرت سے پڑھنا ہے، فرض نماز بھی ادا کرنی ہے، اس کے علاوہ نوافل جو ہے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا ہم امر صلی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی صلی تو آپ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اذن یا بلال ورحنا بالصلاۃ، اے بلال اذان کو ذرا نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ صبر اور نماز کے ساتھ جو مدد مانگو، اور یہ کام مشکل ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ کام آسان ہے، ان کے لیے مشکل نہیں۔ اور اسی مضمون کی دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شبہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ کی معیت ہے، اللہ کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا جو بندہ یہ کام سر انجام دے۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، جنگ بدر کا موقع ہے، کیا ہے؟ تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، کفار کے پاس جنگی سامان بھی زیادہ ہے، تعداد بھی زیادہ ہے، اور مسلمانوں کے پاس 313 ہیں لڑنے کے لیے، لیکن لڑنے والے ہتھیار نہیں ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ہتھیار جو ہے وہ استعمال کیا تھا؟ وہ ایاک نستعین والا جو ہے، یہی ہتھیار جو ہے وہ استعمال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات جو ہے اللہ سے دعا اور التجا میں مصروف ہیں۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا، یا اللہ یہ جماعت جو اگر ہلاک ہو گئی تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا میرے سامنے تو کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ التجا اور دعا جو ہے یہ مانگی، اور صحابہ بھی مانگ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا قرآن مجید کے اندر باقاعدہ پھر اس لحاظ سے ذکر کیا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم ربکم، جب تم فریادیں کر رہے تھے اللہ سے مدد مانگ رہے تھے تو اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کر، اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ جو ہے وہ دعائیں قبول فرمائی، اور پھر فرشتوں کا نزول فرمایا۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ، ایسے معاملے میں جب مادی وسائل جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور پھر یہ وسیلہ، یہ ذریعہ جو اللہ سے مدد مانگنے والا، اس کے علاوہ اور کوئی استعمال کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور پھر دنیا آج تک حیران ہے کہ یہ کامیابی جو اسلام میں بہت بڑی پہلی کامیابی تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا مار کا جو ہے بتایا، آج تک اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ایسے ہی پہلے انبیاء نے بھی اپنے پیروکاروں کو اس بات کی تلقین کی، وقال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، واصبروا، اور صبر کرو، یہ زمین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس کا وارث بنائے. اور پھر یہی ہوا اللہ اکبر. بنی اسرائیل جو بالکل اس وقت نہتی قوم تھی اور فرعونیوں نے غلام بنایا ہوا تھا. فرعونی جو ہے اس کو اپنا غلام کیا انتہائی زیادہ بدتر حالت میں بچے بے شمار قتل کروائے. پہلے موسیٰ علیہ السلام سے، پھر موسیٰ علیہ السلام جب آئے اس کے بعد بھی قتل کروائے. 2 بار قتل عام کروایا. کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس قوم کو یہ عروج حاصل ہوگا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وارث بنائے گا. اور پھر اللہ نے وارث بنایا. اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. وَنُرِيدُ، ہم نے چاہا، ہم چاہتے تھے، أَن نَّمُنَّ، کہ ہم احسان کریں، الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اس قوم پر جو زمین میں انتہائی زیادہ کمزور ہیں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور اس کو ہم لیڈر اور پیشوا بنا دیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو وارث بنا دیں. اللہ اکبر. صرف یہی نہیں کہ فرعون سے نجات، بلکہ فرمایا ان کو پیشوا بنائیں، امام بنائیں، لیڈر بنائیں، اور اس ساری سرزمین جو ہے ان کا وارث بنا دیں. اور پھر اسی اللہ سے استعانت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو ہے چھٹکارا دلوایا. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ رات کو لے کر بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ. موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے اور آگے جاتے ہیں تو سمندر ہے، پیچھے دیکھا ہے تو فرعون سارے لاؤ لشکر سب. اللہ اکبر. اس وقت جو ہے ہمت جو ہے جواب دے رہی تھی بنی اسرائیل کی. کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ اکبر. کہہ رہے تھے کہ ہم تو ہے انا مدرکون، ہم تو پا لیے گئے، ہم تو پکڑ لیے گئے. پیچھے سے فرعونی آ گئے اور آگے راستہ نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان معی ربی سیہدین، یہ کہا کہ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ مجھے راہ ضرور دے. یہ ہے پیغمبر کا کامل یقین کہ جس سے استعانت لی ہے، جس سے مدد مانگی ہے، وہ ضرور مدد کرے گا اور اس کی مدد کے مقابلے میں کسی کی طاقت جو ہے وہ نہیں ٹھہر سکتی. اور فرعونیوں کو یقین ہو گیا تھا کہ آگے کدھر جائیں گے، ان کو بھی یقین ہو گیا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا واقعہ میں بیان نہیں کرتا، کئی بار بیان ہو چکا ہے. فرمایا ایسے کرو، عصا مارو. لاٹھی پانی میں ماری اور 12 جو ہے وہ راستے بن گئے. ایک نہیں، 12 قبیلے تھے، 12 ہی راستے. اور آرام کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے گزرتے جا رہے ہیں. اور پیچھے فرعونی جو ہے انہوں نے دیکھا کہ وہ کی راستے بنے ہوئے ہیں، داخل ہو گئے. اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے داخل کر دیا. اب جب داخل ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، سمندر میں سارے لوگ، یعنی سارا فرعونی لشکر جو ہے وہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر بلند کر دیا. اور یہ تھا کہ ہم احسان کرنا چاہتے تھے، ہم ان کو وارث بنائیں اور جو کمزور ہیں ان کو لیڈر اور پیشوا بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا اور پھر اللہ کا مدد کرنا. اور اسی پر ہم سب کو یقین رکھنا چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب بندہ یہاں پہنچتا ہے نا سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، ھذا لی ولعبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. یعنی وہ کہتا ہے ایاک نعبد، یا اللہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تیری ہم تو اس سے مدد مانگتے ہیں. تو مشترک کیسے ہوگی؟ یعنی جب بندہ میری عبادت کرتا ہے، مجھ سے مدد مانگتا ہے، تو پھر میں اس کی مدد کرتا ہوں. یہ مشترک ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے
اس کی پھر مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ مدد مانگنا جو ہے تمام انبیاء نے اپنے اپنے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یونس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ میری مرضی کے بغیر قوم کو چھوڑ کر جو ہے وہ چل پڑے۔ پیغمبر جو ہے وہ اللہ کی مرضی کا محتاج ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہجرت کرتا ہے، لیکن غلطی سرزد ہو گئی ہے یونس علیہ السلام سے۔ اپنی قوم کو یہ کہہ کر کہ اچھا نہیں مانتے تو نہ مانو، اب اللہ کا عذاب آئے گا تو چل پڑے، کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی جو ہے کمر میں پھنس گئی۔ اب ان کا اصول قانون تھا کہ بھائی قرآن اندازی کرو، کوئی ایسا بندہ آ رہا ہے جو مالک سے بھاگا ہوا۔ قرآن اندازی کی تو نام یونس علیہ السلام کا نکلا، تو دل میں خیال آیا کہ واقعی اللہ سے بھاگا ہوا میں آ رہا ہوں، میرا مالک ہوا۔ اللہ فکان من المدحضین، سمندر میں ان کو پھینک دیا گیا، اور سمندر میں جب پھینک دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید خانہ بنایا ہوا تھا، مچھلی کو حکم دیا کہ نکل لو، نکل لیا۔ اب مچھلی کے پیٹ میں ہے، پانی گہرا ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس لحاظ سے یہ منظر بیان کر دیا ہے کہ میری مدد جو ہے وہ وسائل کی محتاج نہیں ہے، ہر جگہ ہی میری مدد ہے، میں مدد کرنے پر قادر ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فنادى في الظلمات، اندھیروں میں پکارنا شروع کر دیا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ یہ پکار جو ہے یہ عبادت ہے، اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی، اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک، تیری علاوہ یا اللہ کوئی بات کے لائق نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یا اللہ ظالم میں ہی ہوں، مجھ سے ظلم ہوا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا جو ہے اس کو قبول کر لیا، ان کی اس پکار کو قبول کر لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے نجات دے دی غم سے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ساتھ یہ گارنٹی دے دی مومنوں کو ہم ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ جو بندہ اس طرح براہ راست مجھ سے مدد مانگتا ہے، مجھے پکارتا ہے، ہم اسی طرح اس کی مدد کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے 3 دن 3 راتیں رہے، مچھلی کو حکم دیا، باہر ابل دیا۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا اگر وہ مجھے نہ پکارتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہی زندہ رہتے ہیں۔ اب یہ اندازہ کر لیں کہ مچھلی کے پیٹ میں بطور قید کے قیامت تک اللہ فرماتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا اور اللہ سے التجا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو نجات دی۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام کو آپ دیکھتے ہیں تو زکریا علیہ السلام کیا ہے؟ اولاد نہیں۔ مریم علیہ السلام کی کفالت ذمہ ہے، مریم علیہ السلام کو بند کر کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں کمرے میں، اور آ کر اتفاق سے دیکھتے ہیں تو بند کمرے کے اندر مریم علیہ السلام کے پاس پھل موجود ہے، اور کہتے ہیں انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آپ کو مل گئے؟ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، انا لکی ھذا کہا کیونکہ یہ بات ذہن میں تھی کہ تالا لگایا ہوا ہے، میں کفالت کرنے والا ہوں، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت یہ موسم بھی نہیں تھا جو پھل ان کے پاس پائے انہوں نے۔ انا لکی ھذا، یہ کیسے آ گیا آپ کے پاس، یہ کہاں سے آ گئے؟
قالت هو من عند اللہ. مریم علیہ السلام ابتدا سے یہی تربیت، هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب. هو من عند اللہ. اس میں بھی ذرا تھوڑا سا سوچیں. ہمارے ہاں یہ عادت ہے، جب کوئی کہا جاتا ہے کہتے ہیں آپ کی طفیل یہ جی، بزرگوں کی طفیل ہے جی ملتا. مریم علیہ السلام نے یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نہیں لیا کہ آپ کی طفیل ہی مل رہا ہے جی. مریم علیہ السلام نے ہوا من عند اللہ کہہ کر یہ تربیت کرتی ہیں کہ جب بھی اللہ کی نعمت کا ذکر ہو تو اللہ کا ہی شکر ادا کرنا ہے، تو نسبت بھی اللہ کی طرف ہی کرنی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں دل میں خیال آیا اور زکریا علیہ السلام اپنے رب سے جو ہے دعا و التجا کرنے لگے. قال کہنے لگے رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. آئے میرے رب، ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے عطا کر دے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی. فرمایا تجھے بشارت ہے بیٹا دوں گا، اور ساتھ یہ بھی بشارت ہے کہ وہ نبی ہوگا. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس کا نام جو ہے میں نے خود رکھا ہے یحییٰ. چوتھی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اس جیسا کسی کا نام بھی نہیں. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ اس قدر جو ہے یقینی بات ذہن میں بٹھا دی کہ بیٹا بھی ملے گا، نبی بھی ہوگا، نام بھی میں نے رکھا ہے، نام اس کا یحییٰ. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے اسلام کا کوئی جو ہے وہ بندہ بھی نہیں. آپ دیکھتے ہیں کوئی بڑا نام آپ کا رکھتے نا تو فخر سے کہتے رہتے یا فلاں نے نام رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام رکھا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا جو قبول فرمائی. ایوب علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ایوب علیہ السلام کو ذرا یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا انی مسنی الضر، یا اللہ آئے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بیماری لگ گئی ہے، میں پریشان ہوں. وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فکشفنا ما بہ من ضر، جو بھی تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی. وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا، اور ہم نے اس کو اہل و عیال کا لٹا دیا اور اتنا ہی ان کو اپنی رحمت سے اور دے دیا. وذکریٰ للعابدین، اور یہ نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کی. ایسی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسماعیل، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام فرمایا کل من الصابرین، یہ سارے صابر میرے بندے تھے. وادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین، اور ہم نے اپنی رحمت میں سب کو داخل کیا، داخل رکھا، اور یہ سارے کے سارے نیکوکار جو ہے وہ بندے تھے. اللہ اکبر. اس سے پہلے جو ہے نوح علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. نوح علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے پکارا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ان کو نجات دی. وَأَهْلَهُ، اس کے گھر والوں کو مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بڑی مصیبت سے. کتنی بڑی مصیبت تھی کہ تبلیغ کرتے کرتے دعوت دیتے دیتے 1000 سال کے قریب گزر گیا، 950 سال، اور لوگ جو ہیں بہت تھوڑے مسلمان، اور پھر پریشان کرنے والے، ستانے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بالآخر کیا ہوا، ہم نے ان کو نجات دی. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ.
ہم نے اس قوم سے نجات دی جنہوں نے اپنی ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بے شک وہ بری قوم تھی، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ فرعون کے لشکر کو تو پہنچایا نا سمندر میں، تو ان کو کیا کیا؟ وہاں ہی سمندر بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، پانی نکلنے لگ گئی، اور اسی طرح جو ہے آسمان کو حکم دیا، برسانے لگ گیا، پانی ہی پانی۔ اللہ اکبر، اس کی بلندی کا آپ اندازہ یہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا کشتی بنا لو اور مومنوں کو اس میں بٹھا لو، جوڑا جوڑا جانوروں کو بٹھا لو۔ واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ بلند ترین اس سطح تک پہنچا، اور وہاں جو جودی پہاڑ پر کشتی جو ہے وہ رکی، پانی پھر تھم گیا۔ اس کی بھی بڑی تفصیل ہے، لیکن تفصیل میں نہیں جانا تھا، صرف اتنی بات بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت اور مدد جب لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے نوازا۔ ایسی میرے محترم بھائیو تو انبیاء کی بات تھی۔ اللہ اکبر، حضرت خولہ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی، اس نے کیا اللہ سے مدد مانگی؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ قد سمع اللہ، اللہ نے کہہ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی۔ تجادلک ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے تکرار کر رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی، فی زوجہا کس کے بارے میں؟ اپنے خامد کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کو اپنا شکوہ سنا رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہارا محاورہ، تمہارا مکالمہ سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر، عمر رسیدہ عورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، شکوہ کیا کر رہی تھی کہ میرے خامد اوس بن صامت نے مجھ سے جھگڑتے ہوئے کہہ دیا انت کظہر امی، تم میرے لیے ایسے ہیں جیسے میری ماں۔ اب جب اس کا وہ غصہ جو ہے ٹھنڈا ہوا، کافور ہوا، اب وہ میرے ساتھ ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہوں اور اپنا مقدمہ رکھتی ہوں، کیونکہ اس وقت عرب کے رواج کے مطابق یہ طلاق ہوتی تھی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگ گئی۔ میں نہیں سن پا رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، وہ یہی کہہ رہی تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں کیا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میں عمر رسیدہ ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میرے والدین نہیں ہیں، اب میں کیا کروں گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرما رہے تھے، اس لیے یہ فرمایا تحاورکما، تمہارا مکالمہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ بلا کر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے قرآن مجید کے اندر آیتیں نازل کر۔ اب کوئی قاری، کوئی حافظ یہ تذکرہ کیے بغیر قرآن مجید مکمل نہیں کر سکتا۔ کوئی سامع جو ہے اس تذکرے کو سنے بغیر جو ہے وہ قرآن مجید اس کی پوری سماعت مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ نہ کہ ثبت کر دیا کہ وہ تشتکی الی اللہ، وہ صرف اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اللہ کو غم سنا رہی تھی، اللہ کو دکھڑا سنا رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھڑا سن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جو ہے قانون بنا دیا کہ نہیں، طلاق واقع نہیں ہوئی، لیکن یہ کام بہت برا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم جب یہ نازل ہوئی نا تو میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا سمیع و بصیر ہے کہ میرے کان نہیں سن رہے تھے تو ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن کر جو یہ آیات نازل فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اپنی عورتوں سے اظہار کر لیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں بنتی، مائیں وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، لیکن یہ بات کہتے ہیں منکر، انتہائی زیادہ گندی بات کرتے ہیں، منکر بات، بزورا اور جھوٹ بول رہے ہیں،
ان اللہ لغفور رحیم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ جو زہار کرتے ہیں پھر جو ہے وہ ان سے صلح کرنا چاہتے ہیں تو ایک گردن آزاد کریں، اگر نہیں تو 2 مہینے کے روزے رکھیں، اگر نہیں تو پے در پے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اللہ اس میں بھی یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ جو ہے کفارہ ہے۔ تو خالہ کہنے لگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو غریب انسان ہیں، ہمارے پاس لونڈی غلام کہاں؟ تو فرمایا چلو پھر ان کو کہو کہ پیدل 2 مہینے کے روزے رکھیں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول بوڑھا انسان ہے، وہ 2 مہینے کے روزے پیدل نہیں رکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ کہنے لگے پھر آپ ہی تعاون کریں، ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹوکرا بھرا ہوا کھجوروں کو دیا اور وہ لے کر جا رہی ہے، اوس انتظار کر رہا ہے۔ جب دیکھا تو کہنے لگے کیا بنا؟ پھر انہوں نے خوشخبری سنائی کہ بات تو بہت بری تھی، معاملہ بھی بڑا پیچیدہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمارے لیے یہ آیات نازل فرمائی اور یہ ٹوکرا لو اور 60 مسکینوں کو کھلا دو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی بھی اتنی پیدا کر دی۔ اللہ کا میرے محترم بھائیوں، یہی خولہ ہے رضی اللہ تعالیٰ جن کی یہ التجا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنا دیا، اور پھر ابو بکر صدیق کا زمانہ گزرا، عمر فاروق کا زمانہ آیا، خلافت ہے، راستے میں جا رہے ہیں، خلیفۃ المومنین حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے روک لیا، روک کر کہنے لگی عمر، پہلے عکاظ کے بازار میں آپ کو عمیر کہا جاتا تھا، عمیر کا معنی ہوتا ہے چھوٹا سا عمر، تیری حیثیت اس وقت بہت تھوڑی تھی، تو عمیر تھا عمر نہیں تھا، بعد میں پھر تو عمر بن گیا اور اب تو کوئی امیر المومنین بن گیا ہے، اب تیری بہت بلند شان اور بلند مرتبہ بن گیا ہے، لیکن میری بات یاد رکھ، اللہ اکبر، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کو جو دور کی چیز ہے وہ بھی قریب کی نظر آتی ہے۔ یہ نصیحت کرنے لگی کہ کل کا دن، قیامت کا دن جو ہے وہ دور نہ سمجھو، قریب آنے والا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرو۔ اس قسم کی چند نصیحتیں کی، کچھ دیر کھڑے رہے، صحابہ جو ساتھ تھے دوسرے وہ انتظار کرتے رہے۔ اللہ اکبر، جب یہ باتیں ان کی نصیحت اچھے طریقے سے سن لی گئے تو کہنے لگے کہ آپ ایک بوڑھی عورت جو ہے اس کے کہنے پر اتنی دیر رکے رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو بات کہی کتنی عظیم اور شاندار، کہنے لگے عمر کی کیا مجال ہے کہ اس عورت کی بات نہ سنیں، یہ وہ عورت ہے جس کی 7 آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں سنی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گارنٹی دی، اور قرآن مجید کے اندر جو ہے یہ بات واضح کر دی، واللہ یسمع تحاورکما، اگر سارا دن بھی مجھے روکے رکھتی عمر جو ہے اس کے قدم نہ ہلتے، پوری بات اس کی سنتا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ صرف کس وجہ سے ہے؟ ان کا یہ یقین تھا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے پر کیا کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہاں بھی وتشتکی الی اللہ، انہوں نے بھی یہی کہا تھا، میں اپنا غم، اپنی بے قراری صرف اللہ کو سناتا ہوں۔ اللہ کو غم سنانا، اللہ کو اپنی بے قراری سنانا، اس کا یہ نتیجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے غم اور پریشانیاں بھی دور کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اعزاز سے بھی نوازتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کوئی بھی بندہ دنیا کے اندر اپنا غم تو ہلکا کر لے گا کسی کو کہہ سنا کر، لیکن جو اس کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا اس کو کہنے کا ہرگز فائدہ نہیں ہوتا۔ اپنی جائز ضروریات جو ایک دوسرے سے لین دین ہے وہ بھی آپ اس کو کہتے ہیں جو کر سکتا ہے، اور ایسے ناممکن کام، ناممکن چیزیں جو کوئی کر ہی نہیں سکتا، انتہائی زیادہ بیوقوفی ہوگی کہ آپ اس کو کہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اپنی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں سنانی چاہیے، اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری پریشانی دور کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔